آج جس وقت یہ پاکستان کی حکومت آنے جانے کے معاملات میں پھر گیرٹ ولڈرز نامی بدماش، عیاش، ملعون اور اس وقت کے بڑے شیطان نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی اس نے پھر جسارت کی ہے۔ ہمارا اس وقت اس کی پہلی گستاخیوں کے وقت بھی جو فتویٰ تھا اور جو موقف تھا اسے بار بار دہرایا بھی گیا اور اس وقت بھی واضح کیا کہ یہ شخص کسی بھی معافی کا یا نرمی کا مستحق نہیں ہے اور اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ اس نے بار بار وہ ایسے بکواس کرتا رہتا ہے اور جب بھی کوئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی طرح کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا معاملات ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک بار بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس نے جو کچھ کہا ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ کس کی حکومت گئی یا کس کی آئی، اس لحاظ سے کہ جانے اور آنے والے ہمارے نزدیک ایک جیسے ہیں۔ ویسے تو ہمارا سروکار ہے کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں، علمبردار ہیں، اور ہم نئے پرانے پاکستان کی بجائے نظام قرآن والے پاکستان کے دعوے دار ہیں کہ ایسا پاکستان ہمیں چاہیے۔ اس نے اب جو ٹویٹ کیا تو اس کے اندر اس نے پھر توہین کی اور معاذ اللہ اس نے کہا ہی از ایز ڈینجرس ایز محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز، یعنی عمران خان کے لحاظ سے اس نے آگے یہ جملہ لکھا ہی از ایز ڈینجرس ایز محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز۔ تو یہ ایک اعلانیہ مبینہ بہت بڑی توہین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کی طرف ڈینجرس کی نسبت کرنا اور باقی جس انداز میں اس نے کی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ شیطان یہ توہین کر کے پہلے کی طرح اپنے آرام میں ہے، سکون میں ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس موقع پر بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جرم کسی لحاظ سے بھی سزائے موت سے کم نہیں، وہ واجب القتل ہے اور امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اسے یہ سزا دے۔ اور اس سلسلہ میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں جو حکومت ہے ہمارا اس سے اولین یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلہ کے اندر فوری طور پر اپنا موقف دے۔ ابھی تک یہ گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موقف وہ دے جو شریعت کا مطالبہ ہے، جو شرعی فتویٰ ہے اس کے مطابق، یعنی فوری طور پر سخت ترین موقف اختیار کرتے ہوئے وہ ہالینڈ سے اس کی گرفتاری کا اور امت مسلمہ کے سپرد کرنے کا مطالبہ کریں، تاکہ وہ تو شروع سے ہی مستحق نہیں تھا کہ اسے کوئی گنجائش دی جاتی، لیکن جو لوگ قائل تھے کہ اسے کوئی چھوٹ دینی چاہیے، یہ باز آ جائے گا، یہ نرمی کرو چھوڑ جائے گا، اگرچہ یہ ساری غلط باتیں تھیں لیکن پھر بھی یہ سارے مراحل گزر گئے اور وہ پھر بھونک رہا ہے، تو اسے ہرگز من سب نبیا فاقتلوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے تابع اور حکم کے تابع امت مسلمہ کے سپرد کیا جانا چاہیے تاکہ امت مسلمہ اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دے۔ اور اس میں اولین حق سعودی حکومت کا بنتا ہے کہ وہ اس فتوے کو اپنی طرف سے وہ بیان کریں، OIC اس کو بیان کرے، مسلم امہ کی مختلف تنظیمیں فورم جو ہیں ان کی طرف سے یہ آواز بلند کی جائے۔ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ان کی آواز بن کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گیرٹ ولڈر واجب القتل ہے اور اس کے لیے کسی لحاظ سے کوئی معافی نہیں ہے، اور حکومت وقت اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے فوراً اس پر عمل کرے، ورنہ پھر وہی صورتحال ہوگی کہ چونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں
مگر توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتے۔ اگرچہ یہ مہنگائی کے لیے باہر نہیں نکلتے، یہ برداشت کر لیتے ہیں، گیس کے لیے نہیں نکلتے، بجلی کے لیے نہیں نکلتے، بنیادی جو ویسے بیسک انسانی نیڈز ہیں ان کے لیے نہیں نکلتے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے انہیں نہ روٹی کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ تو اس واسطے اولین حکومت اپنا منصب جو ہے اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔